بھی کر رہا ہوں، جو خاص باتیں وہ پیش کروں گا بس، کیونکہ یہ سب باتیں عام طور پہ آپ تقاریروں میں سنتے رہتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہونا شروع ہوا۔ جب منتقل ہونا شروع ہوا تو آقا کا نور جہاں جہاں سے گزرا، جدھر جدھر سے مصطفیٰ کے نور کا گزر ہوتا گیا، وہ ہر طرف انقلاب پیدا ہوتا چلا گیا۔ سب سے پہلے اس نور کو پیشانی آدم میں ڈالا گیا، حضرت آدم کی پیشانی میں منور کیا گیا، اور جب وہ نور منور ہوا، روشن ہوا، تو اس نور کے معاملات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہا کہ اب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور محمدی ہے، اور اس شریعت میں تعظیمی سجدہ کرنا جائز تھا، اللہ نے مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے، نور محمدی کی تعظیم کے لیے فرشتوں کو کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، اس لیے کہ آدم کی پیشانی میں میرے محبوب کا نور جلوگر ہے، سبحان اللہ۔ چلیے وہاں سے نور منتقل ہوا۔ آدم علیہ السلام کی بہت ساری اولادیں ہوئیں، لیکن ان کی ایک اولاد جن کا نام حضرت شیس علیہ السلام ہے، ان میں پیارے مصطفیٰ کا نور منتقل ہوا۔ اب دیکھیے گا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بچوں کی ولادت کا سلسلہ تھا، جو ذریعہ تھا، وہ اس طرح سے تھا کہ ایک وقت میں، یعنی صبح کے ایک وقت میں، صبح میں 2 بچے تولد ہوتے تھے، ایک ساتھ میں 2 بچے صبح اور 2 بچے شام۔ اس طرح سے معمول تھا حضرت حوا کے ذریعے تولد کا۔ لیکن جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے منتقل کرنا چاہا اور حضرت شیس علیہ السلام کی باری آئی، تو معمول اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی خصوصیت یہ حاصل ہوئی کہ حضرت حوا کو ایک وقت میں 2 اولادیں پیدا ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت شیس کی باری آئی تو حضرت شیس 7 پیدا نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں تنہا پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ یہ تنہا پیدا ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تعظیم ہو رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام سے وہ نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ اب ذرا آپ توجہ کریں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا تو آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تاریخ میں آپ نے اس سے پہلے یا اس کے بعد میں دیکھا ہوگا، لیکن اس سے قبل تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ آگ نے کسی کو جلانے سے چھوڑ دیا ہو، کیونکہ آگ کی فطرت میں اللہ نے جلانا رکھا ہے، لہذا آگ جلانے کا کام کرتی ہے۔ اب آپ ذرا عالم تصور میں عشق میں سوال کریں، آگ تو نے ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ جب تیری فطرت میں جلانا ہے، خاکستر کر دینا ہے، تو تو نے حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ خاکستر کر دینا چاہیے تھا۔ آگ بزبان حال کہے گی میں جلاتی تو کیسے جلاتی، کیونکہ پیشانی ابراہیم میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور جل رہا تھا، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کے نور کی تعظیم ہے کہ آگ نے حضرت ابراہیم کا احترام کیا، سبحان اللہ۔ یہ اگر الگ بات ہے، اللہ نے حکم بھی نازل کیا، لیکن یاد رکھیں اللہ نے حکم کیوں دیا؟ آدم کے سجدے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا، تعظیم مصطفیٰ کے لیے۔ یہاں آپ کو حکم دے رہا رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت کی حفاظت کے لیے، سبحان اللہ، اور ان کی تعظیم کے لیے، سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیں، وہی نور جب منتقل ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام میں، جب منتقل ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام میں، تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے گئے، اور بہت تیز چھری کا استعمال کیا، بہت ہی تیز چاقو کا استعمال کیا۔ اس چاقو کا عالم یہ تھا کہ جب اسے پتھر پہ مارا گیا تو پتھر ریزہ ہو گیا،
لیکن جب اسے اسماعیل علیہ السلام کی گردن سے پھیرا جا رہا تھا تو حضرت اسماعیل کا گلا نہ کٹا، دمبے کا گلا کٹ گیا۔ اب اس چاقو سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تیرا کام کاٹنے کا تھا لیکن تو نے اسماعیل کی گردن کو کیوں نہیں کاٹا؟ وہ چاقو بزبان حال کہے گا میں کاٹتا کیسے، کیونکہ اسماعیل تنہا نہیں تھے، مصطفیٰ دان رحمت کا نور در بدر تھا۔ سبحان اللہ۔ بس مختصر میں آپ سنتے جائیں، آقا کا نور جہاں جہاں منتقل ہوتا گیا انقلاب پیدا کرتا چلا گیا۔ اب وہی نور جب منتقل ہوا حضرت عبد المطلب میں، سرکار کے دادا جان میں، تو منتقل ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب جو ہے آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کعبہ کے بعد آپ نے کعبۃ اللہ شریف میں ٹیک لگایا اور وہاں پہ آپ تھوڑی دیر رک گئے۔ آپ پہ غنود کی تاری ہو گئی، تھوڑی سی اونگ آ گئی۔ آپ جب کھلی تو دیکھتے کیا ہے، سرما لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ زلفوں سے خوشبو آ رہی ہے، پورا بدن مشک و عنبر سے معطر ہو چکا ہے۔ حضرت عبد المطلب خود گھبرا گئے کہ میرے ساتھ یہ اچانک بدلاؤ کیا آ گیا۔ گئے گھبرا کر گھر گئے اور جانے کے بعد کہا میری کیفیت بدل گئی ہے، میں جہاں سے گزرتا ہوں میں خود کو اپنے آپ کو معطر پاتا ہوں۔ ان کے گھر والوں نے ایک بڑے نجومی کو دکھایا، کہا کہ میرے بیٹے اور یہ میرے خاندان کے اس رشتے جگر کے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا؟ نجومی نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے پشت بغل ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بدلاؤ نظر آ رہا ہے یہ بدلاؤ تمہارے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ ان کی نسل سے اللہ نبی آخر الزمان کو دنیا میں مبعوث فرمانے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جہاں جہاں منتقل ہوتا گیا انقلاب پیدا کرتا چلا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحین کا بیٹا۔ آقا فرماتے تھے میں دو ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ اچھا ایک ذبح تو سمجھ میں آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، اللہ نے ان کی جگہ دمبا بھیج کے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، لیکن آقا نے کہا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایک روایت ملتی ہے، حضرت کعب الاحبار کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے منت مانگی تھی کہ یا رب العالمین، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے مولا مجھے اگر تو نے 10 بیٹے عطا کر دیے اور میرے 10 بیٹے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو مولا میں منت مانگتا ہوں کہ ان میں سے ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیارے آقا کے دادا نے یہ منت مانگی، حضرت عبد المطلب کی یہ منت پوری ہو گئی، اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ 10 بیٹے بڑے بھی ہو گئے، جوان ہو گئے۔ جب 10 بیٹے بڑے ہو گئے تو سب کو حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ میں بلایا، بیت اللہ شریف میں، حرم اقدس میں بلایا اور کہا بیٹو سنو، میں نے یہ منت مانگی تھی اور اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے کہا آپ جسے چاہیں اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں، لیکن جب باری آئی کہ چلو اب میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ایک بیٹا اپنی خوشنودی سے آگے بڑھے تاکہ میں اسے راہ خدا میں قربان کر دوں، تو سب سے پہلے سرکار کے ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے والد ماجد جب آگے بڑھے تو یہ معاملہ پورے مکے میں پھیل گیا کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، متولی کعبہ یہ اگر عمل کرتے ہیں تو یہ عمل دستور بن جائے گا اور ہمیں بھی ایسا کرنا پڑے گا، لہذا چلو کوئی حل نکالتے ہیں اس کا۔ سب لوگ گئے، حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، حضور آپ ایک بات میری سنیں، آپ ایسا کریں اس کی جگہ کوئی اس کا بدل پیش کر دیں۔ کہا کہ کیا کروں؟ کہا کہ فلاں جگہ چلیں، ایک کاہنہ عورت ہے اس کے پاس چلیں، بڑے علم والی ہے وہ، اس سے اس کا بدل کیا ہوگا معلوم کرتے ہیں۔ سب کے سب گئے ان کے پاس، تمام سرداران مکہ، اور جانے کے بعد اس کاہنہ شجاع نام کی عورت تھی، اس کاہنہ عورت سے سارا معاملہ پیش کیا۔ اس عورت نے کہا کہ سنو ایک ترکیب ہے،
मिन्नत भी अदा हो जाएगी और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या तरकीब है? तरकीब ये है कि कुर्रा अंदाजी किया जाए, 2 पर्ची किसी डब्बे में डाली जाए और एक पर्ची पे हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए और दूसरी पर्ची पे ऊंटों के नाम लिखे जाए, जानवर के नाम। यानी एक पर्ची जानवर के नाम, एक पर्ची हजरत अब्दुल्ला के नाम, दोनों पर्ची डाली जाए उस डब्बे में और उसे निकाला जाए। जब उस कुर्रा अंदाजी में हजरत अब्दुल्ला का नाम आएगा तो उनके बदले में 10 ऊंट ज़िबह किया जाए। कितने ऊंट? 10 ऊंट। जब तक के हजरत अब्दुल्ला का नाम आता जाएगा, जब तक के 10 ऊंट उनके हर नाम के बदले में ज़िबह किया जाएगा। लेकिन जब उनका नाम आना रुक जाएगा तब मामला खत्म कर दिया जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इस मामले को कबूल कर लिया। पर्ची डाली गई, कुर्रा अंदाजी किया गया। जब कुर्रा अंदाजी किया गया तो 1 मरतबा, 2 मरतबा, 7 मरतबा, 8 मरतबा, 9 मरतबा, मुसलसल 9 मरतबा हजरत अब्दुल्ला का नाम आया पर्ची में। जब नाम आया तो हर बार हजरत अब्दुल्ला के बदले में 10 ऊंट की कुर्बानी पेश की जाती थी। 10वीं मरतबा में जब हजरत अब्दुल्ला की जगह पर जानवर का नाम आया तब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान ने कहा, मेरा दिल अब भी नहीं मानता, कम से कम 3 मरतबा मुझे और चेक कर लेने दिया जाए, 3 मरतबा और कुर्रा अंदाजी किया जाए। जब 3 मरतबा मुसलसल हजरत अब्दुल्ला की जगह पे जानवर का नाम आएगा तब मैं जाकर के अपनी इस बात को तस्लीम कर लूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर से पर्ची डाली है। जब फिर से पर्ची डालना शुरू किया, फरिश्तों ने और तमाम कायनात की मखलूक ने रब के हुजूर अर्ज किया, मौला अगर हजरत अब्दुल्ला का अब नाम आएगा, ये तेरा बंदा अब्दुल मुत्तलिब है, तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, तेरी रजा की खातिर मुस्तफा के वालिद को तेरी रजा के लिए कुर्बान कर डालेगा। हजरत जिब्रील दुआ करते, मौला अब हजरत अब्दुल्ला का नाम ना आना चाहिए। तमाम फरिश्ते दुआ करने लगे, मौला अब आखिरी घड़ी है, तो अपने महबूब के वालिद माजिद को बचा ले और इनकी जगह पे फिर से जानवर का नाम अदा कर दे। इसी तरह से 3 मरतबा पर्चियां जब डाली गई, फरिश्तों ने दुआ की, 3 मरतबा जानवर का नाम आया और जानवर का जब नाम आया 3 मरतबा फिर से कुर्बानी की गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने जानवरों के नाम के जरिए से फिर से हजरत अब्दुल्ला को बचा लिया। आका फरमाते हैं, अना इब्न ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहैन का बेटा हूँ। पता ये चला हजरत इस्माइल को अल्लाह ने दुम्बे की कुर्बानी के जरिए बचाया था, हजरत अब्दुल्ला को ऊँट की कुर्बानी के जरिए अल्लाह ने बचा दिया है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु